جو پریس کانفرنس تھی اور اس کے بعد جس طرح کا رد عمل آ رہا ہے، لیکن ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گی، وہ پریس کانفرنس بھی رد عمل تھا. وہ پریس کانفرنس ان تمام ٹویٹس کا رد عمل تھا جو عمران خان صاحب نے حالیہ دنوں میں کی، اور جو الزامات لگائے گئے اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، تو اس رد عمل میں وہ پریس کانفرنس ہوئی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سینیریو یہاں تک آنا چاہیے تھا یا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ بالکل نہیں آنا چاہیے تھا، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑا ادارہ جو پریمیم ادارہ ہے، جو سب کا ادارہ ہے، وہ اور ایک پارٹی کا ہمنے سامنے آنا، یہ کسی طور پہ بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. میری ذاتی نظر میں یہ پریس کانفرنس کو جو ہے یہ نہ ہوتی تو بہتر تھا، اور حکومت کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ حکومت جو ہے مسلسل نیریٹو بنانے میں ناکام نظر آتی ہے اور کاؤنٹر کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی ہے، ان کی جو پولیٹیکل پاپولیرٹی ہے یا نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا، عمران خان کا خاص کر، تو اس چیز کو پھر جو ہے، اور پھر جو جیل میں ملاقات کے بعد بات ہوئی. اچھا، ایک بات میں ذرا ریکارڈ سیٹ کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ کو ملاقات آپ کا خیال ہے کہ پہلی دفعہ بند ہوئی ہے؟ یہ پچھلے سال اکتوبر میں بھی بند ہوئی تھی اور 3 ہفتے کے لیے بند ہوئی تھی. اس وقت میں نے پٹیشن کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر ہماری ملاقات ہوئی تھی، جی اگر آپ کو یاد ہو. جی مجھے یاد ہے، تو بالکل یاد ہے. اس میں تو ملاقاتیں بند ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. نومبر میں اس وقت بھی 26ویں ترمیم تھی، تب ملاقاتیں بند ہوئی تھی، اور 27ویں ترمیم اس وقت تھی، اور کچھ اور معاملات تھے. تو اٹ واز، اور 26 نومبر ایک خاص کر، تو یہ وہاں پہ ایک معاملہ تھا. اب اس کو جو پلے کیا جاتا ہے، یا جس طرح سے، میں ایک بات بھی آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں، جیل کے بعد ہونے والی جو گفتگو تھی پریمیسز میں اور ٹویٹ میں جو ہے، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیے، آپ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ عمران خان صاحب نے کہا، لیکن آپ کو وہ منو نہ آ کے ٹویٹ کرنا بنتا تھا. دیکھیے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یشوین، ہمارا کیا اپنا ہوتا ہے جی، اپنا تنزیلہ کیا ہوتا ہے، ہمارے کلائنٹس آتے ہیں، وہ ہمیں اپنی کہانی سناتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے غصے میں بھی ہوتے ہیں. لیکن وکیل جو ہے وہ مقدمہ پیش کرتا ہے جج کے سامنے، اور ہر وکیل کا یہ ایک مطمع نظر ہوتا ہے، یا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ریلیف لے کے دے، اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرے. بالکل، اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرے. اچھا، ذرا یہاں پہ رکیے. اگر ہم انہی جذبات اور الفاظ میں بات کریں گے تو پھر تو ہمارا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں شاید ہتھکڑیاں لگ جائیں گی. ہاں، نہیں، روز عدالت جو ہے وہ روز عدالت پھر اکھاڑا بنے گی، پھر یہ کچھ ہوگا. بالکل. اچھا، اور یہ اسپوکس پرسن کا ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہی بات ہوتی ہے. اگر دیکھیں، عمران خان صاحب کا سخت زبان استعمال کرنا تو آبویس ہے نا، وہ وہاں سے جو ہے وہ وہاں پہ ہیں قید تنہائی میں. اچھا، میں ذرا اس پہ واپس آتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آبویس ہے کہ وہ قید تنہائی میں ہیں. روکڑی صاحب، میں جملہ پورا کر لوں. میرا یہ کہنا ہے یا ماننا ہے کہ اسپوکس پرسنس کا، یا جو لوگ ملتے ہیں، ان کو بھی ان کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مصیبتیں ایسے نہیں ہوتی. اگر دیکھیں، ہم لوگ روز کرتے ہیں، خرم روکڑی پریا کرتا ہے، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، بڑے سخت باتیں کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ ایک اس میں توازن رکھنا ہوتا ہے. آخر اس سب سے حاصل کیا ہوا ہے؟ وہ میں ہر ایک پی ٹی آئی کے دوست سے پوچھتی ہوں، بھائی سے پوچھتی ہوں کہ بھائی بتائیں، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی اصول کی بات کریں، آئین کی بات کریں، فیلڈ مارشل کی ذات پہ حملہ، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یا اس سے ملکی آئین کی بحالی میں کون سا بڑا تیر مار لیں گے؟ فیصل صاحب. دیکھیے، بات تنزیلہ، یہ بالکل ایک بات ہے نا کہ جس کی آپ کو سوچ ہوتی ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. پہلے دن سے میرے جیسے لوگ، فواد جیسے لوگ، جو سب بھی، اور دوسرے کچھ، یہ نہیں کہ اور بھی بڑے لوگ، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات سنیں، آپ کے پاس کیا حکمت عملی. میں آپ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتاتا ہوں. میرے خان صاحب سے جب بات ہوئی، میرے خیال لاسٹ میٹنگ تھی، ویسے پہلے بھی باتیں ہوتی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا پلان بالکل ایسے جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا سر، آپ بہت پاپولر ہیں، آپ مرکز نگاہ ہیں، یو آر سینٹر آف دا گریوٹی، اور آپ سے سب بات کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کی پاپولیرٹی ہے، اس کو کامیابی میں بدلنے کا کیا فارمولا ہے ہمارے پاس؟ اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا.
یہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھ لیں, ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا. دیکھیں, جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو سیاست کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کو گنرز ہیں یا گن اٹھائیں گے, ہم تو نہیں اٹھا سکتے, ہم تو ویسے کبھی نہیں اٹھائی, تو اپنا ٹھیک کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارا یہ لائن ہی نہیں ہے. اچھا میں اگر ذرا ہم نے ہاں کوئی بات کرنی, اب اگر آئین کو ریوائیو کرنا, سوری تنزیلہ, اگر جی آپ نے آئین کو ریوائیو کرنا ہے, ڈیموکریسی کو ریوائیو کرنا ہے, تو سیاسی طریقے سے گفتگو کے ذریعے کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ عام دمان جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں, بھئی نواز شریف ہو گئے, زرداری صاحب ہو گئے, یا باقی لوگ ہو گئے, آپ ان سے کیوں نہیں بات کریں گے؟ ابھی آپ نے علامہ ناصر عباس صاحب بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہیں, اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہیں. فیصل صاحب, اب جو جملہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے, جو پریس کانفرنس میں بھی استعمال ہوا, کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ ریاست کے خلاف ایک خطرہ ہے, اور یہ اس کو سیاست نہیں کہا, مطلب بہت ساری باتوں کی مثال دے کے کہا گیا کہ سیاست جو ہے اس کو نہیں کہا جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے کی بات, بانی سے ملاقاتوں پہ پابندی لگے گی, عمران خان صاحب سے ملنے کوئی نہیں جائے گا, سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا پی ٹی آئی کے لیے سیاست مزید مشکل ہو گئی ہے, اور کوئی ایسا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا یہ ساری ایکٹیویٹی کر کے جو پی ٹی آئی نے کی؟ یعنی کہ اگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ فیلڈ مارشل کو چیف آف ڈیفنس فورسز لگایا جائے, تو ان کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ ان کو نہ لگائیں. مطلب ایک بات کہہ رہی ہوں میں, جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے کیا حاصل ہوا ہے؟ دیکھیے, حاصل وصول کی تو بات ایک سائٹ پہ ابھی رکھیں, ابھی تو ظاہر پی ٹی آئی کو تو صرف نقصان ہی ہوا ہے نا جی, فائدہ تو نہیں ہوا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو بین کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو سمبل بھی چھین لیا, نام بھی چھین لیا, وہ تو پچھلی دفعہ بھی کر لیا تھا تو آپ نے الیکشن سے پہلے, تو کیا ہوا؟ سیاست جو ہے اب ناموں سے, نشانوں سے آگے چلی گئی ہے. لہٰذا یہ تو بات جو ہے سوچنا, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کا ضیاع ہے. جو ٹی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے, بہت ساری باتیں اس میں بھی غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب لیٹ می بی ویری آنےسٹ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک تو خیر ہونی بھی نہیں چاہیے تھی, اور بہت ساری باتیں وہاں پہ اس طرح سے نہیں معاملات ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک میسج تھا؟ مطلب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لب و لہجہ 2.5-3 سال سے میسیجز بہت آئے ہیں. آپ نے دیکھیں نا, آپ اس سے زیادہ آپ نے پھانسیوں کی ایک رہ گئی ہے, اس کے علاوہ آپ نے کیا نہیں کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ, پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ, پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ سینئر ایلیمنٹ تھے ان کے ساتھ. اب آپ دیکھیں نا, جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کاؤنٹر نیریٹو تو ہے کوئی نہیں سیاست کا. آپ ہر چیز کو ڈنڈا ڈولی کر کے کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کری جا رہے ہیں, جس کا آپ کو کیا حاصل وصول ہوا؟ فیصل صاحب, میں معذرت کے ساتھ اس بات ایک چھوٹا سا اختلاف کر لوں کہ نہیں اسی میں ایڈ کر دیجیے گا کہ فیصل صاحب آپ نے تو خود بھی کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ پاپولر ہیں, آپ کی پاپولیرٹی کو ایک کامیابی کے طور پر ایک کیسے اس کو بدلا جا سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ سیاسی کامیابی, جی سیاسی کامیابی. تو میں اب آپ سے پوچھوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آج بھی پولیٹیکلی سب سے زیادہ مقبول ہیں, لیکن کیا جس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں, یا جو جتنی بھی ان کی وہ کہتے ہیں نا ارتکاز, ان کی سوچ کا سارا محور جس جگہ پہ رک گیا ہے یا پھنس گیا ہے, وہ پاکستان میں کیسے وہ کوئی اصلاحات یا کوئی چیز کر پائیں گے؟ اس کا کیا فائدہ ہے پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی یوتھ کو, کہ اگر وہ صرف ایک ہی جگہ پہ پھنسے رہیں؟ دیکھیے, اصلاحات تو چاہیے ہیں پاکستان میں, آئین کی بحالی چاہیے, ڈیموکریسی کی بحالی چاہیے, کورٹس کا جو نظام ہے وہ ایک افیکٹو وائبرنٹ ہونا چاہیے تھا. پرانے نظام کو امپروو کرنے کے بجائے تو بالکل ہی ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے. تو چیزیں تو چاہیے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے, اور آئین اور قانون کے مطابق تمام ادارے اگر اپنے اپنے سفیر میں کام کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے پالیٹکس میں دخل دینے کا. یہ ایک پرنسپل بات ہے, یہ فیئر بات, یہ تو پرنسپل سٹانس ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی, اور دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی آپ کو سپیس دینی پڑے گی. ٹیک آل کی پوزیشن میں کبھی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی, اور پی ٹی آئی بحیثیت ایک سیاسی جماعت, میں سمجھتا ہوں کہ ان دوسری سیاسی جماعتوں کو جب تک تگڑا نہیں کریں گے, آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو آپ کو اپنا جس ارینا میں آپ نے کھیلنا ہے, وہاں پہ ایک ٹیم تو نہیں ہے, وہاں پہ 12 ٹیمیں بھی ہو سکتی ہیں, لیجیٹیمائز کرنا پڑے گا. آپ کو رول آف دا گیمز جو ہے نا جی, گیم آف تھرونز کے رولز آف دا گیم,
یہ آپ کو بنانے پڑیں گے، اور آپ ان سے خود بھی باؤنڈ رہیے اور دوسروں کو بھی رہیے. اور دوسرا ادارہ جاتی جو چپکلش ہے، اس کا اب نقصان ہونا ہے پی ٹی آئی کو، پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہوگا، اور آئندہ عمران خان صاحب کو زیادہ بھی ہوگا اگر یہ روش نہیں بدلی. ہم ان کو کہہ کے تھک چکے ہیں کہ جی پلیز اس طرح سے نہ کریں، آگے کھائیے، آگے آگ لگی ہے، آپ اس طرح سے نہیں اس طرح سے سجا سکتے. آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں تنزیلہ، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. دوسری طرف سے جو آ رہا ہے نیریٹو، اس میں کوئی لاجک ہے، اس میں کوئی ثبوت ہے، اس میں کوئی شواہد ہیں. وہاں پہ بھی تو جھوٹ کا ایک بازار ہی رہا ہے نا. کچھ چیزیں صحیح ہوں گی لیکن موسٹلی تو ساری غلط تھی، فیک نیوز تھی. ہاں، اب آپ نے جو کل وہاں پہ بڑا ایک ریلیونٹ کوشچن پوچھا تھا، اور میرے خیال میں آئی وڈ سے کہ جو 4-5 موسٹ ریلیونٹ کوشچن تھے اس میں آپ کا نمبر 1 تھا. تھینک یو. تو گزارش یہ ہے کہ آپ گزارش یہ ہے جی کہ آپ یہ جو حکومت نے کیا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کا نام جان بوجھ کے اسکپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے جو کیا، اس سے ان کو کیا حاصل وصول ہے. میں آپ کو ابھی بھی بتا سکتا ہوں کہ تمام تر پریس کانفرنسز کے بعد، آپ کی غصے کے بعد، آپ کی جھنجھلاہٹ کے باوجود، جو معاملات ہیں ان کے باوجود، آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پولیٹیکلی عمران خان آپ نہیں ڈیفیٹ کر سکتے. ٹھیک. یہ ایک ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا کاؤنٹر جو ہے نہ ملا ہے نہ ملے گا. اس کی وجہ ہے کہ ابھی 2025 میں آپ 1956 کے جو معاملات کریں گے تو نہیں ہوگا. آپ کو ظاہر ہے کوئی کاؤنٹر، آپ کی جو ٹیمیں ہیں، یہ جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں، جن کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اتنے نالائق ہیں کہ آپ دیکھیے نا کہ ایک سمپل سا کام تھا نوٹیفیکیشن کا. اب ایشو کس نے بنایا؟ ظاہر حکومت نے بنایا. پی ٹی آئی اس میں کیا کرنا، نہ تو حکومت میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں.